جائیں حج کی نیت سے، غریبی میں بزنس بھی کر لیں. اگر زکوٰۃ ادا کرنا 1 سال کی باقی ہے تو وہ ادا کیے بغیر عمرے پر جانا کیسا ہے؟ جبکہ عمرے سے واپس آ کر زکوٰۃ ادا کرنے کا ارادہ ہو، ٹھیک ہے کر سکتے ہیں ایسا. کیا عورت اپنی 2 سال کی بیٹی کے ساتھ اپنے محرم کے بغیر عمرے کے سفر سے واپس آ سکتی ہے؟ دیکھو، عمرے یا حج کا سفر یہ محرم کے بغیر جائز نہیں ہے. شدید ضرورت کے وقت اتنی گنجائش ہے کہ جیسے وہاں سے سعودیہ سے واپس آ رہی ہے، کوئی محرم کا انتظام نہیں ہے، تو اس کی مجبوری میں گنجائش ہے کہ وہاں سے، کیونکہ آج کل وہ جہاز میں وہ فتنے کا اندیشہ نہیں ہوتا جو پہلے ہوا کرتا تھا. پہلے سفر میں نا اتنا لمبا عرصہ سفر ہوتا تھا، تو احتیاط کے تو بہرحال خلاف ہے، لیکن مجبوری ہے، کوئی نہیں ہو رہا انتظام تو پھر گنجائش ہے اس کی. لیکن عمرے کے دوران جو ہے نا جاتے ہیں، 10 دن کا عمرہ ہے، 20 دن کا عمرہ ہے، یا 40 دن کا حج کا سفر ہے، یہ بڑی لمبی ٹریولنگ ہوتی ہے، اس میں بغیر محرم کے جانا بالکل جائز نہیں ہے. اور اس میں بہت زیادہ فتنے ہیں بغیر محرم کے عورت کے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عورت کے ساتھ مقدس سفر پہ جائیں گے تو فتنہ نہیں ہوگا، یہ بالکل بچکانا بے وقوفوں والی باتیں ہیں. مرد اور عورت جہاں اکٹھے ہوں گے ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن ہوگی، چاہے حج کا سفر ہو، چاہے عمرے کا سفر ہو، چاہے وہ فلم دیکھنے جا رہے ہوں. اس کا سینما گھر سے، فلم سے، حج سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور حج میں بہت زیادہ فتنہ ہوتا ہے. اگر کوئی جوان خاتون حج میں چلی گئی، ان کا کوئی محرم نہیں، حاجیوں کو بہت ٹائم ملتا ہے اس کو پٹانے کا، بہت موقع ملتا ہے حاجیوں کو. پتہ ہوتا ہے پیچھے ابھی کوئی مرد نہیں ہے تو وہ خدمت کرنا شروع کر دیں گے. کوئی بھی کہیں بھی کسی کو کوئی خوبصورت اور نظر آتی ہے نا، سب خدمت کرتے ہیں. یہ میں نے دیکھا ہے سفر میں، حج میں، عمرے میں، کہیں بھی کوئی انٹی ہو، جوان ہو، خوبصورت ہو، ہر آدمی کا دل چاہتا ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ان کی خدمت کرے. یہ ہر آدمی، سوائے بہت ہی جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ ایک وہ ریزرو رہتے ہیں، ورنہ 99% چاہے داڑھی ہو، نمازی ہو، حاجی ہو، مفتی ہو، بزرگ ہوں، قاری ہوں، انجینئر ہوں، ڈاکٹر ہوں، سب کا دل چاہتا ہے کہ یار میں ان کی جتنی خدمت کر سکتا ہوں میں کروں. یہ کرتے ہیں لوگ. ٹھڑک مردوں میں اللہ نے رکھی ہے، یہ نکالی نہیں جا سکتی. یہ حج کرنے سے ختم نہیں ہوتی ہے، خوب سمجھ لو. حج میں کوئی چیز نہیں ہے جس سے اندر کے مردانہ پن کم ہو رہا ہو. نماز میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے آپ کے مردانہ ہارمونز یا ٹیسٹوسٹیرون لیول جو ہے وہ آپ کا کم ہو جائے، بلکہ بڑھتا ہی ہے. یہ ٹیسٹوسٹیرون جو ہے نا، ایک مردانہ ہارمونز ہوتے ہیں مردوں میں، یہ جب تک ہوتے ہیں تو آدمی رہتا ہے، اس کی عورت کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے. جیسے جیسے آدمی کی عمر بڑھتی ہے یہ ٹیسٹوسٹیرون لیول آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، کم ہونا شروع ہوتا ہے. 16 سال میں پیک پہ ہوتا ہے. یہ 16 سال کی عمر میں یہ ابل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا اتنا زیادہ ہوتا ہے. 16 سال کے بعد آہستہ آہستہ کم ہوتا ہے. 16 سال کی عمر میں بہت پیک پہ ہوتا ہے، یہ تبھی شہوت سے بھرا ہوا ہوتا ہے. نائٹ فال 2 دفعہ لڑکوں کو ہوتا ہے 16 سال کی عمر میں. دوپہر سوئے، کہتے ہیں نا ٹرک الٹ گیا، پھر رات کو سوئے پھر ٹرک الٹ گیا، پھر غسل کر کے سوئے فجر سے پہلے پھر الٹ گیا. یہ 3 دفعہ تو ٹرک لوڈ بھی ہو رہا ہے. الٹنا اس کی علامت ہے کہ لوڈ ہو رہا ہے نا. تو 30 سال میں نائٹ فال نہ ہونے کے برابر ہے. جب 30 ایئرس انسان کی ایج ہوتی ہے نا تو وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، اور 40 سال میں بہت کم ہو جاتا ہے. پھر تو بہت ہی نہ، یعنی میرڈ آدمی میں تو یوں کہو کہ ہوتا ہی نہیں ہے پھر اس کو، الا یہ کہ وہ سفر میں چلا جائے کہیں بہت دور. تو اب یہ جو ٹیسٹوسٹیرون جو مردانہ ہارمونز ہے نا، یہ جب بات چلی پڑی ہے تو مردانہ کی جہاں بات آئے گی نوجوانوں کو بڑی دلچسپی ہوتی ہے کہ یار یہ ہارمونز بڑھیں گے کیسے. اب آپ کو نا اب دماغ میں یہ چیز آ رہی ہوگی یار مفتی صاحب یہ چھوڑو، محرم کے بغیر جانا چاہیے نہ محرم. اب یہ ہوتا ہے کہ ہارمونز بڑھیں گے کیسے. تو یہ بھی بتا دیتا ہوں، آپ ڈاکٹروں سے تحقیق کر لیں. یہ جو ہارمونز بڑھتے ہیں نا، یہ کوئی ایسی میڈیسن نہیں ہے. آج کل لوگ مردانہ قوت کی دوائیں کھا رہے ہوتے ہیں، یہ کھا لو، یہ کشتہ کھا لو، یہ پشتہ کھا لو. او بھائی، نارمل آپ کی صحت اچھی ہوگی تو آپ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہوگا آپ کا. تو جب اوور آل صحت خراب ہوتی ہے تو آپ پورے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اوور آل اپنی صحت کو اچھا رکھو. اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے چینی چھوڑ دو، کوکنگ آئل، بولو بھائی چھوڑ دو. یہ جو آپ کوکنگ آئل کھا رہے ہو، پکا کے چیزیں، یہ کیا کرو، چھوڑ دو. چینی کیا کرو، آپ طاقت بنانا چاہتے ہو کھا کے، کھانے سے نہیں بنے گی، کچھ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی. جب کچھ چیزیں چھوڑو گے تو جو کھا رہے ہوگے وہ ٹھا کر کے باڈی کو لگیں گی. ہوتا یہ کہ ہم جو میٹھا زیادہ کھاتے ہیں نا، پھوڑتے پھاڑتے رہتے ہیں. روٹی میں بھی کاربوہائیڈریٹ بہت زیادہ ہے، چاول میں بھی بہت زیادہ ہے. جب یہ دیکھو، یہ جم میں جاتے ہیں، یہ میری بات کی تائید کریں گے. یہ ہمارے ایک زمانے میں انگلش کے ٹیچر تھے یہ، تو کچھ دن میں نے ان سے انگلش پڑھی ہے، یہ بھی میری بات کی تائید کریں گے. لیکن آپ ڈاکٹروں سے پوچھ لیں، وہ تائید کریں گے. جب ہم شوگر والی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں نا، جو فل کارب ڈائٹ ہے، چاول، روٹی اور اللہ بھلا کرے آلو میاں آپ زیادہ کھاؤ گے نا
تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہماری باڈی کا شوگر لیول بڑھتا ہے, پھر انسولین نکلتی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو ہماری باڈی سارا دن شوگر ہی کے خلاف فائٹ کرتی رہتی ہے. جو باڈی کو اور بہت ساری چیزیں چاہیے نا, کچھ جذب کرے ہماری باڈی میں, آئرن جذب ہو, جو بہت سارے منرلز ہیں, وائٹامنز ہیں, وہ جگہ نہیں بنا پاتے اپنی, سمجھتے ہو, وہ جگہ نہیں بنا پاتے. دیکھو اس کی مثال ایسے ہے جیسے لوگ دودھ پیتے ہیں نا ناشتے کے بعد. اب آپ نے 2 پراٹھے کھا لیے, اب جب آپ 2 پراٹھے کھا کے دودھ پیو گے تو دودھ آپ کی باڈی کا حصہ بنے گا؟ وہ تو پراٹھوں سے بھر گئی ہے نا باڈی کو, تو وہ پراٹھے ایڈجسٹ ہونے میں ہی 6 گھنٹے لگا دے گی. وہ کیا خیال ہے پراٹھے ہضم ہونے میں؟ تو وہ باقی چیزیں تھوڑی اس کو موقع ملے گا. تبھی آپ نے دیکھا ہوگا اکثر حکیم لوگ دوا بتاتے ہیں جی صبح نہار منہ کھانی ہے. وہ کیوں بتاتے ہیں؟ صبح نہار منہ آپ کا معدہ خالی ہوتا ہے, وہ قوت جاذبہ اس میں ہوتی ہے, جذب کرنے کی طاقت اور صلاحیت ہوتی ہے. جو چیز ڈالیں گے وہ ٹھا کر کے جذب کرے گا. تبھی افطار میں ہم جو کھاتے ہیں جزو بدن بن جاتا ہے وہ, کیونکہ معدہ خالی ہوتا ہے اور باڈی میں شوگر نہیں ہوتی, ہماری شوگر کی کمی ہوتی ہے, تو وہ باڈی مانگ رہی ہوتی ہے, تو جو ڈالیں گے نا باڈی کے اندر کھائیں گے وہ جزو بدن بنے گا. اب جب آپ نے روٹی چاول اپنی خوراک میں زیادہ بنایا ہوا ہے, زیادہ حصہ کھا رہے ہیں, تو شوگر کو ہضم کرنے میں ٹائم لگتا ہے. انسولین جو ہم ٹون ہو جاتے ہیں نا میٹھا کھا کے, آپ نے دیکھا ہوگا میٹھا کھا کے ہم ٹون ہوتے ہیں نا, وہ ٹون ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری باڈی کو ورک کرنا پڑتا ہے. تو باڈی کا سارا بوجھ جو ہے وہ شوگر کو کے لیول کو کنٹرول کرنے میں لگ رہا ہوتا ہے. اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ باڈی کو جو بہت زیادہ ہمارے منرلز چاہیے, زنک ہماری باڈی میں عمر کے ساتھ ساتھ بہت جلدی سے کم ہوتی ہے, تیزی سے کم ہونا شروع ہوتی ہے. تو یہ منرل آہستہ آہستہ شارٹ ہونا شروع ہوتے ہیں باڈی سے, اور آپ بڑھاپے کی طرف باڈی, ایک تو بڑھاپے کی نیچرل ایج ہے, آج کل اس نیچرل عمر سے پہلے ہی بڈھے ہو رہے ہیں ہم لوگ. تو اس لیے آپ چاہتے ہو نا آپ کی صحت اچھی ہو جائے, تو آپ کو اینٹی ایجنگ چیزیں کھانی پڑیں گی. 16 سال کا نوجوان لونڈا لپاڑا کتنا بھی غلط کھائے نا, پھر بھی اس کا ٹیسٹوسٹیرون لیول کہاں ہوتا ہے؟ پیک پہ ہوتا ہے. اب جب عمر آپ کی بڑھتی ہے تو پھر آپ کو وہ چیزیں جو آپ کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیں, ان چیزوں سے ایوائڈ کرنا ہے. کھانا مزید کچھ نہیں ہے, آپ نے کھانا چھوڑنا ہے. آپ نے نہیں آئی بات میرا خیال ہے. تو غلط چیزیں جب چھوڑ دیں گے نا تو تھوڑی بھی کھائیں گے وہ ٹھا کر کے باڈی کو لگیں گی. تو غلط چیزیں چھوڑ دو آپ. غلط میں کیا ہے؟ چینی چھوڑ دو بھائی. جتنے بھی کوکنگ آئل آ رہے ہیں ان کو گھر سے ہمیشہ کے لیے نکال دو, ان کی جگہ دیسی گھی لے آؤ. اب آپ بولو گے بھائی تمہارا باپ خریدنے کے پیٹرول کے پیسے ہیں نہیں, دیسی گھی تمہارا باپ خریدے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, بڑے کام کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو. تو بھائی دیسی گھی بہت تھوڑا استعمال کر لو نا, مہنگا ہوتا ہے لیکن کوکنگ آئل جتنا ڈلتا ہے نا دیسی گھی اس کا آدھے سے بھی کم ڈلتا ہے. دیسی گھی میں پکا لو. اور آسان حل آپ کو بتاتا ہوں, سوراب گوڑ پہ جاؤ, دمبے کی چربی چکی خرید کے لے آؤ, چکی خرید کے لاؤ دمبے کی. اس میں بڑے منرلز ہوتے ہیں, بہت سارے جو ہماری باڈی کو چاہیے نا اس میں ہوتے ہیں وہ چکی میں. آپ نے کیا کرنا ہے, چکی کو تھوڑے تھوڑے ٹکڑے کر کے ہانڈی میں, اسٹیل کی دیگچی لے لو کیونکہ سلور کے برتنوں میں نہیں پکانا چاہیے چیزوں کو. تو آپ نے کیا کرنا ہے, وہ چکی کو لے کے آپ نے ہلکی آنچ پہ اس کو پکانا شروع کرو. میں ایک دفعہ غلط تجربہ کر چکا ہوں, میں اپنے تجربوں سے آپ کو چاہ رہا ہوں فائدہ پہنچاؤں. آپ نے اس چکی کو ہلکی آنچ پہ پکانا شروع کرنا ہے. تھوڑا سا پانی ڈال لو, بے شک کوئی حرج نہیں. تو جب اس کا تیل نکلنا شروع ہو جائے نا تو اس کو جیسے جیسے گھی نکلتا جائے اس کو الگ برتن میں نکالتا ہوں. میں نے غلطی یہ کی تھی کہ وہ میں نے کہا جب آخری دم تک تیل نکلے گا نا تو نکالتا رہوں گا, اس میں جل جاتا ہے کیونکہ جو پہلے چربی میں آئل نکل چکا ہے وہ جل جاتا ہے. تو جیسے جیسے اس کو آئل نکلتا جائے اسے دوسرے برتن میں نکالتے جاؤ. پھر آخر میں جب آپ کو لگے گا نا یہ جلنے لگی ہیں بوٹیاں تو پھر چھوڑ دو اس کو. تو وہ جو تیل نکلے گا, وہ جو گھی نکلے گا, اسے اپنے وہ آپ کسی ٹھنڈا کر کے اس کو سیو کر لو. اور پھر میرے بھائی اپنی امی سے بولو, جو بچے ہیں جو شادی شدہ ہیں وہ اپنی بیگم سے بولیں اپنی ذمہ داری پہ کہ کھانا اسی میں پکے گا. یہ تھوڑا ڈلے گا, یہ زیادہ نہیں ڈلتا, تھوڑا ڈلے گا. پراٹھا کس میں پکے گا؟ بول لو نا, اس میں مزہ نہ آئے پیسے واپس. اس سے آپ کا جو ٹیسٹوسٹیرون لیول ہے وہ ابلنا شروع ہو جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ امی کو نہیں سمجھاؤ, امی کو کیا پتا ٹیسٹوسٹیرون کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیا کہہ رہے ہیں, کیا کریں اب امی کو نہیں, پھر اپنے خود کرو نا. میں بھی گھر والوں کو سمجھاتا ہوں, نہیں سمجھ میں آتا نا گھر والوں کے. تو میں نے اپنے لیے ایک الگ فریج لے لیا چھوٹا سا, دمبے کی چربی لا کے اس میں رکھ دی. بقرعید میں لا کے رکھی تھی, اب تک توفیق نہیں ہوئی, اس کا ٹائم ہی نہیں مل رہا. تو ہم بھی باتیں ہی کر رہے ہیں, کام بھی وہی پراٹھے رہے ہیں ہوٹل کے, لیکن باتیں کرنی تو اچھی کرنی چاہیے نا انسان کو.
لیکن میں آپ کو صحیح بات بتا دوں، چند دن آپ خوراک پہ کنٹرول کر لو، زندگی بن جائے گی، مزہ نہ آئے پیسے واپس، ایسی زندگی اچھی ہو جائے گی نا، صحت خاندانی ہو جائے گی، آپ کو لگے گا اچھا یار اس کو بولتے ہیں صحت، اس کو بولتے ہیں۔ ابھی ہم لوگ سب بیمار ہیں، سب بیمار چل رہے ہیں، اتنی گند بلا کھا رہے ہیں نا ہم لوگ، چند دن خوراک پہ کنٹرول کر لو تو آپ نے کیا کر، دوبارہ سے یار ہم اس کو تو کنٹینیو چلنے دو نا۔ اچھا میں نے یہ کیا تھا، ہم نے اس دفعہ اونٹ قربان کیا نا، اس میں بہت تھوڑی چربی نکلی، تو میں نے اونٹ کی چربی کا گھی نکالا، میں نے ولاگ نہیں بنایا اس کا، لیکن بنانا چاہیے تھا، تو اب سوچ رہا ہوں دمبے کی چربی کا بناؤں، اس سے لوگوں کو بڑی وہ ملتی ہے نا، بڑی چربی ملے، چربی دیکھ کے طاقت آ جاتی ہے ان میں۔ تو اونٹ کی چربی کا میں نے بنایا تھا، اس کو کاٹ کے نا چربی کو اسی طرح پکا کے، اونٹ میں چربی بہت تھوڑی ہوتی ہے، تو 2 بوتلیں اتنی بڑی بڑی گھی نکل آیا تھا اس کو۔ تو میں جس ہوٹل سے پراٹھے منگواتا ہوں نا، مجھے ہوٹلوں کے پراٹھے پسند ہیں، تو اس ہوٹل والے کو میں نے وہ گھی رکھوا دیا اس کے پاس کہ اس چربی میں گھی پراٹھا بنا کے دو، تو وہ میں نے پورا ختم کر دیا الحمدللہ۔ اونٹ کی چربی تو بہت مفید ہے صحت کے لیے۔ تو یہ جو کوکنگ آئل ہے نا، اس سے آپ اپنی جان چھڑائیں، ورنہ یہ آپ کی جان لے لے گا۔ جب بیمار ہو گئے نا، اتنے یار ایسے بچوں کے کڈنی فیل، شوگر اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہو رہی ہے، 25 سال کا جوان آدمی ہارٹ اٹیک، 30 سال کا جوان آدمی ہارٹ اٹیک، 35 سال کا پٹھان پشاور کا جس کا میں نے وہ ولاگ بنایا تھا، اتنے صحت مند لوگ بھی کیا ہو رہے ہیں، 35 سال میں ہارٹ پیشنٹ بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ انہی گند بلا کھا کے تو بنے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، چینی سے جان چھڑانی ہے، اور میٹھے سے، صرف چینی نہیں ہے، میٹھا زیادہ چھوڑ دو آپ۔ اور دوسرا کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے، آئل سے کیا کرنی ہے، جان چھڑانی۔ تو جاؤ وہاں سے، یہ جو جتنے بھی ویجیٹیبل کے آئل ہوتے ہیں نا، جو جیسے سرسوں کا تیل ہے یا اس طرح کے، یہ پکائے نہیں جاتے، اب پکائے بغیر مزہ نہیں آتا کھانے میں، تو پکانے سے نا ان کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے، ان کی تاثیر چینج ہو جاتی ہے۔ تو پکانے کے لیے اللہ نے صرف جانور کا فیٹ رکھا ہے، یہ دمبے کی، کیونکہ گوشت اللہ کو پتا تھا پکائے بغیر نہیں کھایا جاتا، تو اللہ میاں نے کیا کیا، جانور کے اندر ہی چربی پیدا کر دی، تاکہ اللہ کی طرف سے جو ہمیں گوشت کی صورت میں گفٹ ملا ہے وہ پورا گفٹ ہو جائے۔ دیکھو بڑی کمپنیاں جب کوئی چیز دیتی ہیں نا، تو پوری پیکنگ کے ساتھ دیتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے شہد ملتا تھا، اس کے اندر چمچ بھی ہوتا تھا، کسی چمچ سے نکال کے کھائیں آپ۔ بچوں کے لیے جو میڈیسن آتی ہیں، دوائیں آتی ہیں، ڈراپر بھی اسی میں ہوتا ہے، سیرپ کے ساتھ ڈراپر موجود ہے کہ اسی ڈراپر سے آپ نکال لیے گا۔ تو اللہ میاں نے جانور کے اندر چربی اس لیے رکھی ہے کہ کوکنگ آئل تو آج ایجاد ہوئے ہیں نا، گوشت تو صدیوں سے کھایا جا رہا ہے، اللہ کو پتا تھا یہ پکائیں گے کس چیز میں، گوشت اگر اسی بوائل کر کے کھائیں مزہ تھوڑی آتا ہے، وہ تو اور گھن آتی ہے گوشت کا۔ تو جب تک آئل نہ ڈالیں، کوئی چکنائی نہ ڈالیں، پکتا ہی نہیں ہے، وہ صحیح ذائقہ ہی نہیں آتا اس میں۔ تو اللہ میاں نے کیا کیا، اللہ میاں نے بہت انڈونیشین زبان میں ان کو ترجمہ کر کے پتا چل جائے، تاکہ ان کو بھی پتا چلے اللہ میاں کیا کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو بھی بتائیں بھائی انڈونیشیا زبان میں، ملائی زبان میں ترجمہ کر کے، ملائی تو ملیشیا کی زبان ہے، اچھا خیر ان کو ملائی کی فضیلت بھی بتائیں۔ تو اللہ میاں نے کیا کیا کہ اللہ میاں نے بولا کہ یہ جو جانور ہے اسی کے اندر چربی پیدا کر رہا ہوں، تو اسی چربی میں تم نے گوشت پکا کے کھانا ہے۔ اچھا یہ اتنی بڑی نعمت ہے چربی، جانور کی میں جو چربی ہوتی ہے نا، فیٹ ہوتا ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نے جب یہودیوں نے اللہ کو بہت، موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا اور اللہ کے حکام کی دھجیاں اڑائی نا یہودیوں نے، قرآن کہتا ہے نا جب بھی ہم پیغمبر بھیجتے تو یہ مذاق اڑاتے تھے، تو اللہ میاں نے یہودیوں سے کہا کہ تمہاری توبہ قبول ہوگی اس وقت کہ میں تم پہ کچھ چیزیں بطور سزا کے حرام کر رہا ہوں، اب تمہاری توبہ تو قبول ہوگی لیکن دنیا میں سزا ملے گی۔ تو اللہ میاں نے کیا کہا، یہودیوں پر جانوروں کی چربی حرام کر دی۔ تو چربی جو حرام ہوئی ہے یہ بہت بڑی نعمت تھی جس سے اللہ نے یہودیوں کو محروم کیا۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، اللہ کہتے ہیں ہم نے اونٹ کی چربی، گائے کی چربی ان پہ حرام کر دی، جانوروں کی چربی، کہ گوشت اب چربی میں نہیں پکانا تم نے۔ تو آپ مجھے بتاؤ اگر یہ جانوروں کا جو فیٹ ہے یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا تو اللہ اس نعمت کو یہودیوں سے چھینتے ہے بھائی؟ بلکہ اللہ، یہودی کہتے ہیں اللہ تو ہم پہ اتنا مہربان ہے، ہم گناہ کر رہے ہیں اور تو نے ہم پہ چربی حرام کر دی تاکہ ہم فیٹ کے بغیر گوشت کھائیں اور لائف کو کیا کریں، انجوائے کریں۔ اللہ کو پتا تھا اس چربی میں وہ کچھ ہے جو گناہگاروں کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، مت کھاؤ، مزے کی چیز ہے، تمہیں پابندی ہے تم پہ کھانے پہ، سمجھتے ہو؟ تو اس کا پتہ چلتا ہے کچھ ہے اس میں۔ ہم نے کیا کیا، ہم سے کچھ ایسے گناہ ہوئے کہ ان گناہوں کی وجہ سے اللہ نے کہا تم پہ ایسے حرام کروں گا کہ تمہیں ندامت بھی نہیں ہوگی۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ ہم سے جب گناہ ہوئے نا تو اللہ تعالیٰ نے
جو کوکنگ آئل والی کمپنیاں ہیں نا ان کو کہا لم، یعنی ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم لوگ ڈبوں والا تیل نکالو مارکیٹ میں، لوگ خود بخود یہ جانوروں کی چربی چھوڑ کے ڈبے پہ سیٹ ہو جائیں گے آ کے، اور جانوروں کی چربی میں کہیں گے اسمیل آ رہی ہے، اس سے کیا آ رہی ہے؟ اسمیل آ رہی ہے۔ بیٹا یہ چربی ہٹا کے گوشت کھانا، تو یہ زیادہ بڑا ہم سے کچھ گناہ ہوا ہے کہ یہودیوں پہ تو اللہ نے حرام کی، یہودی اس سے ٹینشن میں آئے، ہم خوش بھی ہیں کہ ہم نے چربی سے جان چھڑا لی اور ہم ڈبوں پہ آ کے سیٹ ہو گئے، اس میں خرچہ بھی زیادہ ہو رہا ہے، صحتوں کی ایسی کی تیسی ہو رہی۔ میں ایک ڈاکٹر سے ملا ہوں جو اس فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہیں، اس فیلڈ کے خوراکوں کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ آج جو ہماری پاکستانی قوم پیسہ بچا رہی ہے نا، اس لیے اچھے والے آئل نہیں لے رہی کہ کوکنگ آئل لیں گے سستے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے اس سے جو بیماریاں پھیل رہی ہیں اس بیماریوں پہ پیسہ 20 گنا زیادہ خرچ ہو رہا ہے، یعنی اگر وہ زیتون کا اوریجنل تیل لے لیتے یا دیسی گھی لے لیتے نا، بیماریوں پہ اتنا خرچ نہیں ہوتا، تو پیسہ ادھر سے بچا کے کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ ادھر خرچ ہو رہا ہے، تو لیکن اس پہ خوش ہیں۔ اب ایک آدمی کو بیمار ہو گیا، وہ ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کے 20 لاکھ روپے خرچ ہو گئے، اس پہ وہ روئے گا نہیں، وہ کہے گا یہ تو مجبوری ہے بھائی قدرت کی طرف سے۔ ابے تو یہ 20 لاکھ دیسی گھی پہ خرچ کر لیتا نا، 5 لاکھ خرچ ہوتے، اور یہ 15 لاکھ وہ گھی تیرے بولتے کیوں نہیں بچا لیتا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو دو چیزوں سے سچی مچی کی جان چھڑا لو۔ ایک کوکنگ آئل میں نے نہیں ابھی تک چھڑائی ہے، کم کر دیا میں نے، صبح صرف پراٹھے پھوڑتا ہوں کیونکہ وہ اونٹ سے جو گھی نکالا تھا وہ ختم ہو گیا، دیسی گھی بھی ختم ہو گیا، گائے ختم ہو گئی۔ وہ ہوا یہ کہ ہماری جو گائے تھی جس کا میں نے گھی نکالا تھا، اب وہ گائے کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا کہ وہ بیچاری بیمار ہو گئی۔ وہ کیوں بیمار ہوئی؟ ابھی زیادہ باتیں کروں گا، جن صاحب کی وجہ سے بیمار ہوئی وہ پھر ناراض ہوں گے، کسی کی وجہ سے، وہ کسی کی غم میں وہ کیا ہو گئی؟ بیمار ہو گئی۔ تو اس کے دودھ کم ہو گیا، جب دودھ کم ہو گیا تو کھا زیادہ رہی تھی، آؤٹ پٹ اس کا، مجھے لگا ایک دن یہ مجھے بھی کھا جائے گی۔ یہ گائے اتنا کھاتی ہے نا کہ اگر وہ دودھ نہیں دے رہی تو وہ جائیدادیں کھا جاتی ہے، کیونکہ باندھ کے کھلاؤ نا صبح شام، وہ روزانہ ہمارا خادم اتنے کا چارہ، میں نے کہا بھائی یہ تو مجھے کھا جائے گی تھوڑے دنوں میں بھائی، تو بیمار ہو گئی، وہ میری غلطی سے بیمار ہوئی ہے۔ تو وہ اب جناب کیا ہوا کہ وہ ہم نے بیچ دی ہے، اس لیے گھی بھی مارکیٹ سے کیا ہو گیا؟ شارٹ ہو گیا۔ اب ہمارے گھر میں کوئی کہیں اور سے گھی لو اطمینان نہیں ہوتا، اور گھی لو تو ہمارا خاندان اتنا بڑا ہے کہ وہ تو ایک ایک چمچ بھی نہیں آتا، تو اپنی گائے کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو دوبارہ خریدیں گے انشاءاللہ، صلو علی الحبیب۔ تو اونٹ کی چربی ہم نے نکالی تھی، وہ ہم نے ہوٹل والے کو دی، اب وہ چربی ختم ہو گئی، تو دوبارہ ہم کس پہ سیٹ ہو گئے؟ آئل پہ سیٹ ہو گئے۔ تو میں نکالوں گا اپنے آپ کو اس آئل سے انشاءاللہ دوبارہ۔ میں کچھ ابھی سوراب کوٹ جانے کا ٹائم نہیں مل رہا، اور جو دمبے کی چربی بقرعید کی اب تک پڑی ہوئی ہے فریزر میں، وہ انشاءاللہ اب مجھے دوبارہ یاد آیا، اس کو نکال کے گھی نکالتا ہوں اس کا، وہ بہت مزے کا ہوتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھو، اچھا کسی کو بتائے بغیر کھلاؤ کہ یہ چربی ہے، بتائے بغیر کھلاؤ، وہ بڑی تعریف کرے گا، یار یہ تو بڑا خوشبودار گھی ہے، کہاں سے لیا؟ جیسے ہی آپ نے بتا دیا نا یہ اونٹ کی چربی ہے، الٹی کر دے گا، وہ ایک دماغ خراب ہو چکا ہے، کہا گا یہ دمبے کی چربی ہے، اوہو یار میں تبھی تو کہوں یہ کیا عجیب عجیب سا ہو رہا ہے یار، مجھے کیا کھلا دیا۔ یہ ہوتا ہے پروپیگنڈا، جب کسی چیز کے خلاف، جیسے بچوں کو نا دیسی گھی سے آج کل اسمیل آتی ہے، حالانکہ وہ خوشبو ہوتی ہے، اس کے لیے تو ترستے ہیں ہم کہ یار دیسی گھی میں وہ خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے، اور آج کل کے بچے اس کو کیا کہتے ہیں؟ امی اس میں اسمیل آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اسمیل آ رہی ہے، اس میں دماغ خراب ہو گیا میرے بھائی، جو خوشبو تھی اس کو آپ کیا کہہ رہے ہو؟ اسمیل کہہ رہے ہو۔ تو جلدی جلدی میں بتا دوں آپ نے کیا کرنا ہے۔ میں نا اب صحت کی چیزوں کو لے کر آؤں، میں اوور آل تو آپ جو ڈاکٹر سے ہی رابطہ کریں گے، لیکن کچھ تو بنیادی چیزیں ہیں، لوگ بہت ڈرتے ہیں کہ ہم ہی نہیں کر سکتے۔ میں نے آج سارا دن بیٹھ کے خشخاش کوٹی ہے، سارا دن تو نہیں کہنا چاہیے، 2 گھنٹے خشخاش کو میں نے کیا کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ کوٹا ہے بیٹھ کے 2 گھنٹے۔ اتنا میرے پاس ٹائم ہے نہیں، آج نکالا ہے میں نے، بہت دنوں سے پڑی ہوئی تھی۔ وجہ اس کی ہے کہ آپ کو اپنی صحت کا خیال کرنا ہے، تو خشخاش جو ہے نا، خشخاش کو آپ کوٹیں، ایک بہت بڑے ماہر حکیم ہے، انہوں نے مجھے نسخہ بتایا تھا اور یہ بہت فائدہ مند ہے۔ خشخاش کو آپ کوٹ کے نا اس کا دودھ نکالیں، وہ نچوڑتے ہیں نا دودھ نکلتا ہے۔ اب میں پورا نہیں بتا رہا نسخہ کہ مجھے قبلہ حکیم سمجھنا شروع کر دیں آپ لوگ۔ اور ناریل کا پانی نکالو آپ، اور پستہ اور یہ بادام شدام، یہ 2-4 چیزیں یہ اپنے خرچے پہ کھا لیا کرو، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں یہاں میں ریسیپیز نہیں بتاؤں گا۔ تو اچھا ایک ریسیپی میں بتا دیتا ہوں، جو بہت ہی باریک لونڈے لپاڑے ہیں نا کراچی کے گٹکے والے، ان کے لیے ابھی بتاؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، ان کے لیے میں ایک ریسیپی بتاؤں گا دیسی، کیونکہ وہ تجربہ ہے، وہ کچھ میوہ جات ہیں وہ میں بنا کے بتاؤں گا انشاءاللہ،
تو وہ جتنے باریک باریک لونڈے لپاڑے ہیں نا گٹکے کی وجہ سے یا ویسے ہی ان کی ایکس رے رپورٹ قمیض اتارتے ہی پسلیاں نظر آتی ہیں، وہ نسخہ استعمال کریں، انشاءاللہ ہٹے کٹے ہو جائیں گے. وہ بہت زبردست چیز ہے. وہ مجھے بتائی تھی جب میں 18 سال کا، میں بہت باریک تھا، بہت باریک. تو مجھے ایک حکیم نے بتائی تھی وہ، اور وہ اس میں کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے، بہت زبردست چیز ہے. وہ بہت صحت اچھی ہو جائے گی، بال گھنے ہو جائیں گے آپ کے اسکن بڑی زبردست ہو جائے گی، اور جو ہے آپ کا دماغ بہت معطر ہو جائے گا. تو وہ کبھی ریسیپی انشاءاللہ بتاؤں گا میں. وہ ولاگنگ، یہ چیزیں ہم نے ولاگنگ کے لیے تاکہ ہمارا مذہبی چینل جو ہے نا وہ خراب نہ ہو ان چیزوں سے، ٹھیک ہے. اب مذہبی چینل میں ہمارے جناب تقریریں آ رہی ہیں یہ، اور پھر دیسی گھی بنانے کا طریقہ بھی آ رہا ہے، تو اچھا نہیں لگتا. ہم نے کہا یار یہ چیزیں اس چینل سے الگ کرو، دیسی گھی بھی. تو خیر، تو آپ نے کیا کرنا ہے، چربی کو پگھلا کے گھی نکال لو، ٹھیک ہے نا. سوراب گڑ جاؤ، وہاں سے دمبئی کی خالی چربی بھی مل جاتی ہے، تو چربی کو پکا لو آپ ایسا بہترین. اور پھر کسی کو بتاؤ نہیں کہ چربی ہے، کھلا دو اس کو، کھاتا رہے گا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ چربی کھا رہا ہوں میں. وہ زیادہ مزہ آئے گا اس کو کھانے میں. تو آپ دیکھو، اگر آپ نے چینی کم کر دی اپنی زندگی سے، روٹی چاول ختم نہ کرو، کم کر دو، ختم نہ کرو بلکہ کیا کر دو، کم کر دو. اچھا ایک بات میں، جب آپ روٹی چاول کم کرو گے نا تو آپ کو کمزوری محسوس ہوگی. مجھے اس اشکال کا کہیں جواب نہیں ملتا تھا کہ یار ہم جب روٹی چاول کم کھاتے ہیں تو ویکنس محسوس ہوتی ہے، کمزوری محسوس ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جسم میں کمی ہے. تو پھر ہم دوبارہ کھانا شروع کر دیتے کہ ہم اپنے آپ کو کمزور کیوں کریں. پھر مجھے ایک ڈاکٹر کے پاس سے اس کا جواب ملا. میں نے بی بی سی کا جو میڈیکل سائنس کا پیج ہے اس پہ بھی دیکھا. یہ بی بی سی میں تو بڑی مستند، اکثر 99% تو بڑی مستند رپورٹیں آتی ہیں میڈیکل سائنس کے حوالے سے. وہاں سے بھی تصدیق ہوئی ان ڈاکٹر سے بھی. ہوتا یہ ہے کہ میٹھے کی نا انسان کو ایسے عادت پڑتی ہے جیسے چرس کی عادت. میٹھے کو نشہ ڈکلیئر کیا ہے ڈاکٹروں نے، یہ ایک نشہ ہے. جب آپ میٹھا کھاتے رہتے ہو نا، تو جب آپ چھوڑتے ہو تو آپ کو جیسے کوئی چرس پیتا رہے یا چائے کا عادی ہو، کافی کا عادی ہو، جب چھوڑتا ہے تو باڈی میں کمی محسوس ہوتی ہے نا. اس کا دل چاہتا ہے میں چائے پیوں، اس کا دل چاہتا ہے میں کافی پیوں. تو وہ جو دل چاہ رہا ہے وہ باڈی میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ آپ کے دماغ کی کیا ہے، وہ دماغ کی سوچ ہے، دماغ کو عادی بنا دیا ہے. تو ہماری جو کھوپڑی ہے نا یہ میٹھے کی عادت اس کو ہو جاتی ہے. اب ہم روٹی میں، چونکہ روٹی میں نشاستہ بہت زیادہ ہے، چاول میں نشاستہ بہت زیادہ ہے. جب آپ روٹی چاول چھوڑتے ہو نا تو آپ کو شوگر کی کمی محسوس ہوتی ہے، آپ کا دل چاہتا ہے میں کھاؤں. اس کا وہ کمزوری نہیں ہے، وہ ایک ایڈکشن ہے، وہ عادت ہے، ایڈکٹ ہو چکے ہیں آپ اس کے. اس کا حل یہ کہ آپ چھوڑ دیں. چند دن تک جب نہیں کھائیں گے نا تو وہ فیلنگ ختم ہو جائیں گی آپ. اب میں نے اکثر دیکھا ہے جو لوگ کھانے کے بعد میٹھا کھاتے ہیں نا، میٹھا لازمی کسٹرڈ اور وہ یہ سب کھا رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہمیں تسلی نہیں ہوتی جب تک کھانے کے بعد ہم آئس کریم نہ کھا لیں یا زردہ نہ کھا لیں یا میٹھا نہ کھا لیں، ہمیں جسم میں کمی محسوس ہوتی ہے. تو وہ کمی نہیں ہوتی، وہ آپ کو چونکہ لت پڑ چکی ہے تو دماغ بار بار آرڈر دے رہا ہوتا ہے کہ بھائی باڈی میں کسی چیز کی کمی ہے. تو وہ کمی ہوتی نہیں ہے، باڈی میں کوئی کمی نہیں ہوتی، دماغ خراب ہوا ہوتا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ چھوڑ دو، تھوڑے دنوں تک چھوڑ. 21 دن ایک لمسم ایک ٹائم ہے، 21 دن تک آپ نے چھوڑ دیا تو پھر وہ بری لگنے لگے گی آپ کو. پھر آپ میٹھا جس دن کھاؤ گے آپ کو لگے گا باڈی میں میٹھا کیا ہو گیا ہے، زیادہ ہو گیا، تو سیٹ ہو جاؤ گے آپ. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، اس سے انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی. آپ لوگ پریشان تو نہیں ہو رہے کہ مصعب کیا قصے لے کے بیٹھ گئے؟ فائدے کی باتیں ہیں یہ بس کر کے پھر میں سوال جواب کی طرف آتا ہوں. میں نے ایک دفعہ کیا کیا، 8-10 سال پرانی بات ہے، کولڈ ڈرنک شوگر فری پی لی. مجھے کسی نے کہا شوگر فری کولڈ ڈرنک پینی چاہیے. میں نے جب شوگر فری کولڈ ڈرنک پی ہے تو مجھے اتنی زیادہ طلب ہوئی نا تھوڑی دیر میں شوگر والی کولڈ ڈرنک کی. مجھے لگا مجھے شوگر کی کمی ہو گئی ہے، تو میں گیا باقاعدہ اسپرائٹ شوگر والی لے کے آیا، میں نے پی ہے، پھر مجھے تسلی ہوئی ہے. اب میں پریشان ہو گیا یہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ. تو میں نے کسی ڈاکٹر کو بتایا، ڈاکٹر نے کہا اصل میں آپ نے جب بھی کولڈ ڈرنک پی ہے ہمیشہ شوگر والی پی ہے نا، تو اس دفعہ جب شوگر فری پی ہے تو دماغ نے کہا کہ وہ غلط ہوا ہے. کولڈ ڈرنک تو مل گئی ہے، چینی نہیں پیتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا، نہیں پیتا تو کولڈ ڈرنک پینے کا دل تھوڑی چاہتا، لیکن جب شوگر فری پی ہے تو دماغ نے کہا آدھا کام ہوا ہے آدھا رہ گیا ہے. تو یہ عادت پڑتی، شوگر کی کمی نہیں ہوئی تھی، کوئی کہیں بھی کمی، اگر کمی ہوئی ہوتی تو کولڈ ڈرنک پیے بغیر بھی دل چاہنا چاہیے نا، دل تو نہیں چاہ رہا تھا ویسے ہی پی لی ہم نے. تو شوگر جس کو کھانے کی عادت ہو جائے نا تو اس کے لیے شوگر چھوڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو اس کا حل یہ کہ 21 دن تک بالکل پرہیز کرو. 4-6 دن دماغ خراب ہوگا، بار بار دل چاہے گا وہاں سے 6 لڈو وہاں سے کھا لوں، 4 رسگلے وہاں سے اٹھا لوں، یہ برگر پھوڑ دوں، یہ پیزا پھوڑ دوں. تو چند دن اللہ کا نام لے کے صبر کر لو، اس کے بعد اس کی عادت ختم. اس کے بعد پھر زندگی کا مزہ آنا شروع ہو جائے گا، ایسا جسم ہلکا پھلکا، جو کھاؤ گے ٹھا کر کے باڈی کو لگے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک تو دیکھو یار،
शुगर तो थी नहीं ना खुराक में, कहां थी शुगर? एक वक्त खजूरें खा ली तो 24 घंटे तक फिर कुछ खाया ही नहीं। अब तो सुबह भी पराठे फोड़ रहा है, दोपहर भी चावल रोटी, रात को भी चावल और रोटी भर भर के। एक रोटी में पता नहीं कितने चम्मच चीनी होती है जो हम एक रोटी खाते हैं, इतनी शुगर है उसके अंदर। तो आप अगर चाहते हो ना कि जवान हो जाओ दोबारा, तो आपको शुगर को अपनी जिंदगी से, बोलो, मैं नहीं कह रहा 100% निकालना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। आप अभी तो निकाल दो, बिल्कुल आदत खत्म करो, फिर थोड़ी थोड़ी इस्तेमाल करना, इतनी जितनी जरूरत है बॉडी को। तो ये शुगर निकाल दो और कुकिंग ऑयल निकाल दो, तो उससे फायदा ये होगा कि फिर जो खा रहे हो ना वो बॉडी का हिस्सा बनेगा। समझते हो? रह क्या जाएगा फिर? आप कहोगे क्या खाएं फिर? जब शुगर भी निकाल दी और आपने कुकिंग ऑयल भी निकाल दिया तो रह क्या गया? जो रह गया सब खा जाओ। और अजीब बात आपको बताऊं, ये जो चीनी है ना, चीनी, आप 2 गिलास गन्ने का रस पी लो, इसमें इतनी चीनी नहीं होती। ये जो रिफाइंड चीनी है ना, ये टोटल शुगर ही शुगर है। अगर मीठा खाने का दिल किया करे ना, तो साफ सुथरा किसी गन्ने वाले से, साफ सुथरा होता नहीं है लेकिन कहीं मिल जाए तो पी लिया करो, उससे इतना मसला नहीं होता। गुड़ खाने से भी इतना मसला नहीं होता, क्योंकि गुड़ में शुगर भी है, बहुत सारे मिनरल्स भी हैं गुड़ के अंदर, बहुत सारी चीजों का मजमूआ है गुड़। ये जो शुगर हम खा रहे हैं ये तो टोटली है ही शुगर ना, इसमें तो शुगर के अलावा कुछ भी, 1 चम्मच भी बहुत है। तो अगर शुगर नहीं छूटती ना आपसे, ही नहीं मीठा, तो कम से कम चीनी से ही अवॉइड कर लो। करेगा कोई भी नहीं। मैं खुद अभी जाके तो पता नहीं क्या फोड़ पाड़ दूं जाके। बातें अच्छी करनी चाहिए बहरहाल इंसान, लेकिन मेरी खुराक बहुत कम है। कभी आप मेरे साथ सफर करें ना, तो मैं खाने पीने की बातें ज्यादा करता हूं, खाता अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। अगर कभी मुझे आप फोड़ते हुए देखें, मुफ्ती साहब दबा के फोड़ के खा गए ना इतने पराठे, तो समझ लो कि 2 टाइम से खाया हुआ नहीं है, फिर 2 टाइम खाया हुआ नहीं है। तो एक ही टाइम पे हम तबीयत से फोड़ते हैं, उसके बाद फिर खाते वते हैं। अच्छा, दूसरा, जब मैं तबीयत से फोड़ता हूं तो फिर एक्सरसाइज भी तबीयत से करता हूं। जब मैं देखता हूं मेरा वजन बढ़ रहा है, अव्वल तो मेरा वजन खुदा की तरफ से कोई गॉड गिफ्टेड है, बढ़ता ही नहीं है। इतने पराठे अगर आप लोग फोड़ना शुरू कर दो ना, आप तो धमाके के साथ फटफटा के खत्म हो जाओ। तो मैं जिस तरह से पराठे नहीं छूटते भाई। इतनी भी सेहत की फिक्र नहीं होगी, आदमी जिंदगी की लज्जतों से ही हाथ धो बैठे ना, तो पराठे तो हमारा बाप भी खाएगा। और इतना भी थोड़ी सेहत का ख्याल करना है कि बहुत ही ज्यादा वेज खा, इतना भी यार आदमी है तो थोड़ा सा ख्याल जरूर करो। एक टाइम पे बदपरहेजी कर ली तो दूसरे टाइम पे थोड़ा ख्याल कर लिया, इस तरह से करो। तो आपको जो है ना ये ख्याल करना पड़ेगा। हमारे यहाँ लोग इसको सवाब समझते हैं कि पिज़्ज़े तो सवाल ही पैदा नहीं होता, हम एक निवाला भी कोई हमें खिला दे। मैं बड़ी बड़ी दावतों में जाता हूँ, इतने बड़े बड़े पिज़्ज़े ला के रख देते हैं मेरे सामने, मैं नहीं लेता। तो अब तो मैंने पॉलिसी बनाई है, फिर मैं कहता हूँ किसी के बाप में दम है 2 निवाले खिला के दिखाए, हमारा भी मुकाबला है। जाओ भाई, ये ढीठ बने बगैर गुजारा नहीं है। मैं तो ऐसा मैदे का मरीज बन गया था ना, लोगों की मोहब्बतों की भेंट चढ़ावा हूं मैं। उसके यहाँ जाओ, वो मोहब्बत में छेने वाले उसने खिला दिए, उसके यहाँ जाओ मोहब्बत में चाय पिला दी, उसके आगे मोहब्बत में समोसा खिला दिया, उसके आगे मोहब्बत में केक खिला दिया। उसके बाद जो मेरी एसिडिटी होती थी और मैं रातों को तड़पता था, मैंने इलाज कराया, 1 महीना मेडिसिन लिए, उसके बाद जाके मेरा पेट सही हुआ है। हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था मैं जाके, फिर सिटी स्कैन हुआ आगा खान में, मेरा इतना अंदर की हालत खराब हो गई। मैंने कहा भाई ये ढीठ पन्ना दिखाना पड़ेगा, लोग मोहब्बत में मार देंगे कम बखत। जब बीमार होके पड़ूंगा ना, वो सिटी स्कैन जब वो कोई भी नहीं आया, वहां से कन्नी कतरा के गुजर रहे थे यूं करके ना, मुफ्ती साहब आप ही से गुजर गए। तो बहरहाल इलाज हो गया, ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैंने कहा नहीं भाई, लोगों की मर्जी से जो खाता है वो परले दर्जे का बेवकूफ है। तो आप तो महीने में 1 आध दफा दावत में जाते हैं, खा लिया करें। 1 आध दफा बदपरहेजी ठीक है, लेकिन हमें तो रोग, कभी चाचा या मामू, अभी मेरे इतने रिश्तेदार हो गए, मेरे ससुर इतने माशाल्लाह, सासें इतनी, साले इतने, सालियां इतनी, कभी कोई बीमार है, कभी अभी किसी ने बताया कि फलां आपके ससुर के भाई का वो हो गया, मैं नहीं बताऊंगा क्या हो गया। मैंने कहा अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए। तो वो जब घर वालों ने इसरार किया कि आपका फर्ज बनता है, मैंने कहा भाई मैं फर्ज निभाते निभाते दुनिया से चला जाऊंगा, बहुत ज्यादा फर्ज बन गए मेरे, अल्लाह न करे ससुर को कुछ हुआ तो मैं जरूर जाऊंगा। ये मैंने कह के भाग गया। मैंने कहा अल्लाह ससुर साहब को सेहत दे, उनको कुछ हुआ तो फिर मैं जरूर जाऊंगा। अब ससुर के भी रिश्तेदार, उनके भाई, उनके मामू, उनके चाचे, मैंने कहा फिर एक, जिसका एक ससुर होता है उसके लिए तो ठीक है, जिसके इतने सारे ससुर, इतनी सारी सासें हो, तो सास ससुर के हुकूक तो मैं अदा कर सकता हूँ। आगे सास की भांजी है, सास की कजन है, वो लोग तो कर रहे होते हैं, करना चाहिए। मैंने कहा ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अब हमने ढीठ पना, ये अनाउंसमेंट भी समझ लें, दावत पे आप जरूर बुलाएं, खाने पर मजबूर न करें। हम खाएंगे अपनी मर्जी से, जितना खा लिया ठीक है, नहीं तो बस बैठे रहेंगे। इसके बगैर नहीं हो सकता, मर जाता भाई मैं थोड़े दिनों में, अभी तक इंतकाल हो चुका होता मेरा। तो ये हिदायत है, उस पर अमल करें आप लोग। टेस्टोस्टेरोन लेवल इंशाल्लाह बूस्ट करेगा। अगर देखो अल्लाह ने मर्द को ये सलाहियत दी है, मर्द
بند آدمی جلدی بوڑھا نہیں ہوتا. خواتین یہ بات سن کے بہت غصے میں آ جاتی ہیں. بڑھاپا مردوں کی بیماری نہیں ہے, بڑھاپا خواتین میں آتا ہے, بہت معذرت کے ساتھ. بڑھاپا عورت میں بہت جلدی آتا ہے, مرد تھوڑی. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے 90 سال میں دوسری شادی کی, اولاد بھی ہوئی ان کے. سمجھتے ہو؟ تو کیا وہ کیا کھایا کرتے تھے؟ وہ کیا بہت طاقت کی دوائیں کھایا کرتے تھے؟ کچھ بھی نہیں, نارمل غذائیں تھیں ان لوگوں کی, اور خوش رہتے تھے, ٹائم پہ سوتے تھے, ٹائم پہ اٹھتے تھے. تو اچھی صحت کے لیے نارمل نیچرل لائف گزارو, فٹ فاٹ رہو گے. تو میں نہیں کہہ رہا 90 سال تک آپ جوان رہو گے, لیکن مردوں کو اتنی جلدی بڑھاپا نہیں آتا. آج کل جو بڑھاپا آ رہا ہے نا, 40 سال کے لونڈے لپاڑے بیکار ہو چکے ہیں, بالکل برباد ہو چکے ہیں. اتنی بیماریاں لگی ہوئی ہیں. اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ خوراکیں صحیح نہیں رہی ہیں. ہماری خوراکیں ٹھیک نہیں ہے, لائف اسٹائل ٹھیک نہیں ہے. 2 چیزیں ٹھیک کر لو تو آپ خوش بھی رہو گے اور جوان بھی رہو گے. تو اچھا بھائی, نماز جنازہ کے دونوں سلام کے دونوں ہاتھ لٹکا لینے چاہیے. ہاتھ سخی حسن چورنگی پر ایک بڑی جامع مسجد ہے, اس میں جمعے کے دن سروس روڈ میں بھی غلط پارکنگ کر. بھائی وہ مسجد والوں کو جا کے بولو, جس مسجد کا کیس ہے نا ان کو جا کے بولو نا. اس مسجد میں کچھ غلط ہو رہا ہے تو مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ وہاں جا کے امام صاحب کو بولو یہ کیا کر رہے ہیں, پارکنگ کی جگہ نہیں ہے, لوگ غلط پارکنگ کر رہے ہیں. ربیع الاول شروع ہو گیا. اچھا, کل کہیں سے گنگنانے کی آوازیں آ رہی تھی, ٹشن چل رہا تھا, کسی نے موبائل پہ لگا ہوا ٹشن. میں نے کہا یہ کون سا کوئی مائیکل جیکسن کا نیا والیوم. انہوں نے کہا ربیع الاول پہ ڈانس ہو رہا ہے. واقعی کل دفتر میں نا کسی نے کوئی وہ لگائی یوٹیوب پہ یا انسٹاگرام پہ کچھ لگایا تو ٹشن. میں نے کہا کیا ہو گیا, کوئی مائیکل جیکسن کا نیا والیوم ہے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ربیع الاول کی خوشی میں ڈانس ہو رہا ہے کسی علاقے میں. استغفر اللہ یار, ان کو دیکھو. تو شکر ہے مائیکل جیکسن زندہ نہیں ہے, ورنہ بہت سے لوگ جا کے مائیکل جیکسن کو کہتے یار کچھ ہمارے لیے بھی کبھی کچھ گا لو یار, ٹھیک ہے نا, ایک ڈانس ہمارے لیے بھی ہو جائے. صحابہ کے دور میں ربیع الاول کتنی دفعہ آیا ہے یار, کہیں بھی نہیں ملتا ہمیں کچھ انہوں نے اس طرح کے کوئی پروگرام کیے. میرا سوال یہ کہ ہو گیا ربیع الاول کے بارے میں اتنا ہلکا لکھا ہوا ہے, جو رات کا کھانا نہ کھائے تو کیا وہ جلدی بوڑھا ہوگا؟ بالکل غلط ہے. رات کو تو جتنا خالی پیٹ سوگے اتنا اچھا ہے. بچوں کے لیے رات کا کھانا ضروری ہے, بچوں کا پیٹ بھرا ہوا ہونا چاہیے. بچوں کے اصول ہی کچھ اور ہیں. جب آپ 30 سال کے 25 سال کے ہو تو رات کو پیٹ, جب یہ گروتھ کا ٹائم آپ کا کمپلیٹ ہو گیا نا 23 سال میں, ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ بس جتنا بڑھنا تھا اب آپ بڑھ گئے, اب مزید بڑے نہیں ہوں گے. تو اب کیا ہے کہ آپ صبح کھائیں بادشاہوں کی طرح, دوپہر کھائیں مالداروں کی طرح, اور رات کھائیں فقیروں کی طرح. اور جو ماہرین ہے نا, یہ جب میں رپورٹ پیش کرتا ہوں تو 1-2 ڈاکٹروں کی تحقیق نہیں ہوتی, سمجھ رہے ہو, بہت سارے ڈاکٹروں سے کنفرم کرتا ہوں میں. پھر کچھ اور یوٹیوب پہ میں اعتماد نہیں کرتا کہ یوٹیوب پہ کسی ڈاکٹر صاحب نے کہا ہوا ہے. یوٹیوب پہ صحیح بھی ہے غلط بھی ہے, بہت کچھ الٹا سیدھا آ رہا ہے. جتنے بھی جو لوگ اپنی فزیکل فٹنس کا خیال کرتے ہیں, ایکٹروں کو دیکھ لو, یہ لوگ بڑا خیال کرتے ہیں نا کہ ہم بالکل فٹ فاٹ رہے ہیں. 7 بجے شام 7 بجے کے بعد کھانا, یہ گویا ایسے جیسے ان کے اوپر حرام ہو گیا ہے, سمجھ رہے ہو. حکیم محمد سعید کا نام سنا ہے؟ 78 سال کی عمر میں 1 گھنٹہ لانگ ٹینس کھیلتے تھے. ایسی خاندانی فٹنس. انہوں نے ساری زندگی 2 وقت کا کھانا کھایا ہے. صبح 11 بجے ناشتہ, صبح نہیں کھاتے تھے, 10-11 بجے, اور پھر مغرب سے پہلے رات کا کھانا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ جب سورج غروب ہو جاتا ہے نا تو اندھیرے کھانے کے لیے نہیں ہے, اندھیرے کس کے لیے ہیں؟ سونے کے لیے اللہ نے بنائے. ہمارے کھانے ہی پھوڑنے پھاڑنے کے رات کو شروع ہوتے ہیں. تو رات کو ماہرین یہ بولتے ہیں کہ اگر کسی دن کھانا رہ گیا نا 7 بجے تک نہیں کھایا, اب کھاؤ ہی نہیں, اب 1 کپ دودھ پی کے سو جاؤ. سمجھتے ہو گے نہیں؟ اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ دماغ میں لوگ کہتے ہیں کمزور ہو جاؤ گے, بالکل بکواس ہے, یہ فضول قسم کی باتیں. کوئی کمزوری نہیں ہوگی. جتنی آپ کو انرجی چاہیے ہوتی, آج کمی ہو جائے گی تو اگلے دن پوری کر لینا اس کو. صبح ناشتہ اچھا کر لینا. کھانے کا ٹائم صبح دوپہر ہے, رات کو کھانا بہت لائٹ. تو 7 بجے سے پہلے پھوڑ لو جو پھوڑنا پھاڑنا ہے. رات کو جتنا ہلکا سو گے نا, پیٹ ہلکا ہوگا, اتنا ہی اچھی صحت رہے گی. بڑھاپے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے نا, وہ رات دیر سے کھانا اور بھرے ہوئے پیٹ سونا. سب سے بڑی وجہ بڑھاپے کی یہ ہے. اور کھاتے بھی کیا ہے, پیزے پھوڑ رہے ہوتے ہیں. ایک صاحب نے مجھے کہا رزق کے لیے پھوڑنے کا لفظ استعمال نہ کیا کریں, یہ بے ادبی ہے. میں نے کہا جو پھوڑ رہا ہے وہ بے ادبی نہیں کر رہا, وہ جو کر رہا ہے اس کو پہلے پکڑو نا جا کے. جو اتنا یوں کر کے پھوڑتا جا رہا ہے, کھاتا جا رہا ہے, وہ اصل تو بے ادبی وہ ہے. میں تو اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ کھا تو رہا نہیں ہے نا, وہ کھا رہا ہوتا تو میں احترام سے نام لیتا. تو اس لیے میرے بھائی کھا پھر بھی لیا کرو, لیکن نظریہ صحیح رکھو نا. اس سے بیمار ہو گئے, یہ ذہن میں رکھنا. اس سے کیا ہو گئے؟ بیمار ہو گئے, یہ ذہن میں رکھنا. صحت چاہتے ہو تو رات کو بہت ہلکا. مفتی صاحب کیا نافرمان اولاد کی
توبہ اللہ قبول کرتا ہے یا اس کے لیے ماں باپ سے معافی مانگنا ضروری ہے؟ بعض صورتوں میں ماں باپ سے معافی مانگنا ضروری ہے، بعض صورتوں میں معافی مانگے بغیر بس توبہ کر لو۔ کبھی کوئی بہت بڑی غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لے، چھوٹی موٹی غلطیاں جو گھروں میں ہوتی رہتی ہیں، کبھی ابا کے سامنے اونچی آواز ہو گئی، کبھی اماں کے سامنے، تو ہم نے علماء سے سنا ہے ان میں معافی مانگنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اب ایک گھر میں جب رہتے ہیں نا تو چھوٹی موٹی چیزیں چلتی ہیں۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی بتا دوں، بعض میاں بیوی بڑے حساس ہوتے ہیں، شوہر نے بیوی کو کوئی سخت لفظ بول دیا منہ بنا کے بیٹھ جاتا ہے وہ، اور کہتے ہیں مجھ سے معافی مانگو، پہلے ایکسکیوز کرو۔ بعض دفعہ عورت کو شوہر نے کوئی سخت لفظ بول دیا، اب بعض مردوں کی عادت ہوتی ہے سخت لفظ بول دیتے ہیں، آدھے گھنٹے بعد نارمل ہو کے نارمل لائف شروع کر، لیکن بیگم اس میں کہ یہ اتنے سخت الفاظ آپ نے مجھے بولے کیوں؟ کیا میں ایسی ہوں؟ آپ نے کہا تھا میں یوں کر دوں گا، تو کیا واقعی آپ ٹانگیں توڑ دیں گے؟ کیا وہی سر پھوڑ دیں گے؟ یہ الفاظ بولنے نہیں چاہیے تھے۔ جہاں یہ نازک مزاجی ہوگی نا وہاں گھر نہیں چل سکتا۔ اتنا نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو کسی نے سخت لفظ بول دیے۔ تو میرے پاس کیس آتے رہتے ہیں، بیگم بولتی ہے میرے میاں نے مجھے یوں بولا، میں نے کہا بول کے پھر کیا کیا اس نے؟ تھوڑی دیر میں سیٹ ہو گیا نا، اب دوبارہ تو نہیں بول رہا کہ نہیں بولا کیوں؟ بولا کیوں؟ اب وہ معافی مانگے بیٹھ گئے۔ اسی طرح عورت بھی بعض دفعہ کوئی ایسے بوب کر دیتی ہے جو بڑے دل کا آدمی کہتا ہے چلو یار جانے دو، ہوتا ہے، سب گھروں میں سب کچھ چلتا ہے۔ اب مسئلہ آج کل یہ ہو گیا ہے کہ ہر جگہ وضاحتیں، ہر جگہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ ایکسپلینیشن اور اس پہ پھر معافی، یہ نہیں چل سکتا معاملہ۔ میں اپنے دوستوں کو بتاتا ہوں کہ میرے ابا نے ہمیں بہت دفعہ کوٹا بھی ہے پکڑ کے، ہر دفعہ ہمیں وجہ نہیں پتا ہوتی تھی کہ اس دفعہ ہم سے کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم کٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بعض دفعہ تو اگلے دن پتا چلتا تھا اس وجہ سے ہمیں۔ اگر ابا ہم سے پوچھ کے کوٹتے کہ بیٹا آج تو پھر ٹیوشن نہیں جا رہا، تو میں کہتا ابا آج میں ٹیوشن نہیں جا رہا تو میری غلطی ہے، اس پہ ایک دفعہ چماٹا بنتا ہے بس۔ پھر ابا لگاتے ایک تھپڑ، میں کہتا ہاں اتنا تو بنتا ہے بھائی، میں ٹیوشن نہیں گیا، بنتا ایک تھا، ابا نے لگا 3 دیے۔ اب میں منہ بنا کے بیٹھ دوں یار اتنی سی غلطی پہ ابا نے 3 تھپڑ لگا لیے، تو یار یہ کیسا پاگل پنے کی بات ہے نا۔ پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، ٹیچر نے تھپڑ بھی لگاتے تھے، ٹیچر بھی، ابا بھی، ڈنڈے بھی لگتے تھے، ہم تو کھاتے تھے، اس کے بعد 10 منٹ بعد بھول جاتے تھے، پھر دوبارہ کھیلنے کودنے میں لگے ہوئے۔ آج کل کی نئی نسل اتنی نازک مزاج ہے، ابا کبھی ڈانٹ دیں تو پھر ابا نے مجھے ڈانٹا کیوں؟ ابا نے اما نے 2 تھپڑ لگا دیے تو اما نے 2 کیوں لگائے تھپڑ؟ اتنی سی بات پہ 2 تھپڑ تو نہیں بنتے۔ ابے یہ اولاد ہے یا باپ ہے؟ یہ اتنی تفصیل کے ساتھ اگر چلے گا نا تو نہیں چل سکتا۔ تو میں تو کہتا ہوں اگر بچہ کہہ رہا ہے نا ابا 2 بنتے تھے آپ نے 1 بنتا تھا لگایا کیوں ہے، تو پھر تو باپ کہے گا 2 اور لگاؤں گا میں، بنتا 1 تھا لگے گا 3۔ تو باپ ہے یا ہم باپ ہیں؟ نہیں یاری بات میرا خیال ہے۔ تو بڑوں کی جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا یہ گریبی ہیں بھائی، ان کے احسانات بہت زیادہ ہیں۔ اب ان میں آپ اچھا باس کے بارے میں ایسا نہیں کر رہے ہوتے لوگ، باس تو جتنا مرضی ڈانٹ دینا یس سر جی سر یس سر جی سر کرتے رہیں گے کیونکہ جاب کا مسئلہ ہے۔ تو گھر چلتے ایسے ہیں کہ آپ میں تھوڑی لچک ہونی چاہیے، تھوڑا آڑا ترچا دائیں بائیں سب چلے گا مارکیٹ میں۔ تو اسی طرح ماں باپ کے ساتھ بد کلامی تو بالکل جائز نہیں ہے، لیکن کبھی اولاد سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اب ابا کو چاہیے کہ وہ نہیں کہ ایسا نازک مزاجی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میری اولاد نے یہ کیا کہہ دیا مجھے۔ اب دیکھو کہ بچہ اس کی تلافی کر رہا ہے، وہ دوبارہ سے خدمت کر رہا ہے، تھوڑا سا اچھے سلوک کر رہا ہے، اس کو چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کو احساس ہو گیا ہے، جانے دو یار اس کو، ٹھیک ہے نا؟ تو گھروں میں نہیں ایسا ہوتا۔ تو اس لیے چھوٹی موٹی کوتاہیاں جہاں بھی ہوتی رہتی ہیں وہاں نہ سوری ہوگا اور نہ، مجھے تو بہت زہر لگتے ہیں وہ لوگ۔ بعض دفعہ ہم بھی دوست احباب جا رہے ہوتے ہیں نا، ذرا سی ہو گئی تو وہ دوست آ رہا ہے معذرت چاہتا ہوں آپ کو، میں نے کہا کیا دماغ خراب، معذرت پہ زیادہ غصہ آ رہا ہے، چلتا ہے ہم نے بول دیا۔ وہ عمر شریف کا ایک ملفوظ یاد رکھو، عمر شریف کا ایک کلپ دیکھا ہم نے، بچپن میں دیکھا تھا پھر بھول گئے تھے، نیٹ پہ دوبارہ کسی نے بھیجا تو یاد آ گیا۔ تو اس میں یہ تھا کہ اس کی بیوی کو کسی نے چھیڑ دیا، نہیں اس نے بھولے سے کسی کی بیوی کو چھیڑ دیا، کسی پوش علاقے میں نا کراچی کے، میں نام نہیں لوں گا علاقے والے غصے نہ ہو جائیں، بڑا مالداروں کا علاقہ تھا، تو اس کو بھولنے کی بیماری تھی۔ بیماری میں یہ تھا کہ دوسروں کی بیوی کو غلطی سے اپنی بیوی بول دیتا تھا، وہ یہ کلپ میں دکھایا گیا۔ تو غلطی سے جا کے کسی کی بیوی کو اپنی بیوی سمجھ کے چھیڑ دیا اس نے، تو وہ شوہر لڑنے کے لیے آیا اور وہ تیری ایسی کی تیسی تو یوں ہے، تو کہتا ہے بھائی جب تم اتنے بڑے علاقے میں رہتے ہو تو چھیڑنے چھاڑنے پر تمہیں تکلیف کی ہوتی؟ یہ جو پوش ایریا کے لوگ ہیں، بڑے علاقے کے لوگ ہیں، ان کے لیے تو یہ چھوٹی سی بات ہے، کہہ رہے ہم نے تمہاری بیوی کو منہ چھیڑے تو ہماری بیگم کو چھیڑ دو۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو لبرل طبقہ جو بہت اونچا طبقہ ہوتا ہے نا، ان کو یہ، ان کے لیے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، اس کی وائف کو چھیڑ دیا، اس کی تو غریب آدمی توپے نکال لے گا نا، دھاڑ 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 میری بیگم کو تو نے چھیڑا کیوں؟ تو جو ذرا لبرل قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے لیے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں۔ تو اس نے کہا تم جب اتنے بڑے علاقے میں رہتے ہو تو اتنی گھٹیا سوچ کی ہے تمہاری،
ٹھیک ہے نا, اتنی گھٹیا سوچ کی ہے تمہاری. یہ تو خیر ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے, لیکن بات اتنی ضرور ہے کہ جب آپ گھر میں رہتے ہیں تو اونچ نیچ ہر ایک سے ہوتی ہے. کبھی بڑا بھائی چھوٹے پہ ناراض ہوئے گا, کبھی چھوٹا بڑے کی تھوڑی سی بدتمیزی کر لے گا, کبھی میاں نے بیوی سے بدتمیزی, کبھی بیگم نے میاں سے بدتمیزی, کبھی ابا نے تھوڑا دو بنتا ایک تھپڑ تھا لگا 4 چماٹے دیے. تو ان میں سوری ووری نہیں ہوتا کہ ہر آدمی ایکسکیوز کرتا رہا, یہ پاگل پنا ہے, نفسیاتی چلتا ہے فوراً. اس میں کیا کرنا ہے, چلتا ہے مارکیٹ میں, ٹھیک ہے نا. ایسا بھی اس طرح بھی. ہمارے پاس ایک کیس آیا, اس کے 4-5 بچے تھے, ایک بچہ بگڑ گیا نا, اتنا نہیں بگڑا تھا, تو میں نے کہا چلتا ہے, اتنا تو بگڑتے, میں نے کہا 4-3 بچے صحیح ہیں تو ایک تو بگڑن تھوڑا سا تو بگڑنا چاہیے نا بھائی, تو چلتا ہے. تو اتنا مطمئن ہو کے گئے کہ ارے میں تو اتنی ڈپریشن میں جا رہا تھا. میں نے کہا یہ تو بگڑا ہی نہیں ہے بھائی, یہ تو بگڑا ہی نہیں ہے, یہ تو نہ چرس پیتا ہے, نہ ہیروئن پیتا ہے, نہ غلط لڑکوں میں جا کے بیٹھتا ہے, تو بس تھوڑا سا بدتمیز ہے ماشاءاللہ. یہ تو نظر بس سے بچنے کے لیے اللہ نے بہت بہترین انتظام کیا, آپ کے کام نہیں کرتا گھر کے, یہ شکایت ہے ان کو. میں نے کہا تو سبحان اللہ, یہ تو بہت ہی اللہ نے آپ کے گھر کو نواز, 3 صحیح ہیں آپ کے, ایک تھوڑا سا بگڑ گیا. تو نارمل جو جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں گھروں میں سب چلتا ہے. اچھا ہوتا ہی ہے کہ بعض دفعہ آپ کو کسی کی بات پہ گھر میں غصہ بہت زیادہ آ جاتا ہے. جیسے بیگم نے کوئی الٹی بات کی, آپ کا میٹر گھوم گیا. اب بیگم کہے گی اس دن تو کہہ رہے تھے سب چلتا ہے, تو میں نے الٹی بات کی تو اتنا ایکسٹریم لیول پہ آپ کو غصہ کیوں آ گیا؟ تو آپ بولو یہ بھی کیا ہے, چلتا ہے. پھر آگے سے وہ جواب دے دے تو یہ بھی کیا ہے. اصل میں جب غصے میں جو کانورسیشن ہوتی ہے نا وہ سب چلتا ہے. بات یہ کہ جب تھوڑی آدھا 1 گھنٹے میں ہر آدمی سیٹ ہو جاتا ہے, جتنی بھی بڑی سے بڑی لڑائی ہو نا 1-1.5 گھنٹے سے زیادہ چلتی نہیں ہے, کیونکہ اتنا اللہ نے انسان کو دماغ نہیں دیا کہ 1 گھنٹے تک غصے میں بھناتا رہو تو مر جائے گا, بلڈ یعنی برین ہیمریج سے مر جائے گا. جب انسان کو غصہ آتا ہے نا, آپ کا اتنا دماغ پھٹ رہا ہوتا ہے, اگر یہ غصہ 1 گھنٹے تک کنٹینیو اسی طرح چلے آپ تو مر جائیں. تو اللہ میاں نے سسٹم ایسا بنایا ہوا ہے, تھوڑی دیر کے بعد غصہ آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہوتا ہے. تو 1 گھنٹے کے بعد سب سیٹ ہو جائے گا. اس وقت پھر یہ نہیں کہ تم نے یوں بولا تھا تو پھر ورنہ دوبارہ غصہ آ جائے گا. پھر جو جس نے بولا تھا معاف, ٹھیک ہے, جو جس نے بولا تھا کیا ہو گیا. دیکھو قرآن کیا کہتا ہے, موسیٰ علیہ السلام واپس جب آئے نا, بنی اسرائیل کو دیکھا بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں. غضب سے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا ہے, اپنے بھائی ہارون کی داڑھی پکڑ کے کھینچی, حالانکہ وہ بھی پیغمبر تھے. القل الواح اور تورات کی تختیوں کو ایسے مضبوطی کے ساتھ ایک طرف رکھ دیا, جس کو القا سے تعبیر کیا قرآن نے. تورات آپ کے ہاتھ میں تھی, اس کو مضبوطی کے ساتھ ایسے رکھا جیسے بہت غصے میں نہیں ہوتے, اور پھر اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ کے ایسے کھینچی ہے, یجرہ الیک, اتنے غصے میں. قرآن کے آتے ہیں فلما سکت عن موسیٰ الغضب, تھوڑی دیر میں موسیٰ کا غصہ کیا ہو گیا, ٹھنڈا. تو پھر کیا کیا ہے, وہ تورات کی تختیاں تلاش کر رہے ہیں. بھائی وہ تختیاں کہاں رکھی ہے, میں لے کر آیا تھا. وہ تختیاں اٹھائیں اور پھر اپنے لیے بھی اور اپنے بھائی کے لیے بھی اللہ سے مغفرت کی دعا مانگی. تو جب پیغمبروں کے ساتھ یہ حالت ہوتی تھی, غصے میں بالکل الگ, غصے میں اللہ سے دعائیں نہیں مانگ رہے, کیونکہ غصے میں تو آدمی کہتا ہے میں کس پہ نکالوں غصہ. حضرت موسیٰ کو ہارون پہ غصہ آ رہا تھا کہ میں آپ کو پیچھے چھوڑ کر گیا تھا اور یہ قوم بچھڑے کی عبادت میں لگ گئی ہے. لیکن جب تھوڑی دیر میں حضرت موسیٰ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا, تو بجائے بھائی کی داڑھی پکڑ کے کھینچنے کے, قال رب اغفر لی ولی اخی, اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے, شاید میری کوئی کوتاہی ہو, میرے بھائی کی کو بھی معاف کر دے اگر ان سے کوتاہی ہوئی ہے. فوراً بھائی کے لیے رحمت کا جذبہ پیدا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. اور پھر القل الواح اور تورات کی تختیاں اٹھائیں اور قوم کو بتانے لگے اس میں یہ لکھا ہے, اس میں یہ لکھا ہے, اس میں یہ لکھا ہے. تو بھائی جب پیغمبروں پہ بھی یہ کیفیات آتی تھیں, غصے میں کچھ اور کنڈیشن اور نارمل کچھ اور, تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں. تو بیگم بھی غصے میں 2-2 فٹ اچھلے گی, میاں 4-4 فٹ اچھلے گا, کیونکہ وہ اس کو یہ ہے کہ میں سربراہ ہوں, تو یہ اگر 2 فٹ اچھل رہی ہے تو میرا حق بنتا ہے کہ میں کتنے فٹ اچھلوں, میں 4 فٹ اچھلوں. ابا 6 فٹ اچھلیں گے, کیونکہ ان کو یہ ہوگا میں کیا ہوں, میں ابا ہوں. اور کم از کم 1-1 انچ اولاد بھی اچھلتی ہے, اگرچہ وہ اولاد ہے لیکن ہے تو انسان نا, غصہ اس کو بھی آئے گا, تو کبھی 2 فٹ نہیں تو کم از کم 1 انچ وہ بھی اچھلے گی. اسی اچھل کود میں ہنسی خوشی زندگی گزرے گی. لیکن آدھا گھنٹے بعد 1 گھنٹے بعد سب اچھلنا کودنا بند کر دیتے ہیں, نارمل اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ جاتے ہیں. اب اس کا حل گھروں میں یہ ہے کہ اب یہ نہیں کہ کس کی غلطی تھی, کس نے کیا کہا, جانے دو, ٹھیک ہے نا. اور کبھی بہت زیادہ اہم بات ہو تو پھر الگ سے بٹھا کے نصیحت کر لو بچوں کو. بہت کوئی اہم بات ہو تو پھر الگ سے بٹھا کے گھر والوں کو, آئندہ بھائی ایسا ہم کریں گے تاکہ یہ دوبارہ نہ ہو. ہوگا پھر بھی دوبارہ, یہ پھر بھی دوبارہ ہوگا. اسی طرح زندگی گزرے گی, مر جاؤ گے. 100% کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ سارے محبت سے ہی رہتے ہیں. اب تبلیغی جماعت میں ہم نے دیکھا ہے, سال کی جماعتیں نکلتی ہیں نا, اس میں بعض دفعہ آپس میں اختلاف شروع ہو جاتے ہیں, اور مدرسوں میں ہو جاتے ہیں, اسکولوں میں ہو جاتے ہیں, یونیورسٹیوں میں ہو جاتے ہیں, ہر جگہ ہو جاتے ہیں. سفر میں
آپ 4-6 آدمی جگری دوست ہوں، نکلیں 3 دن 4 دن 1 ہفتہ 10 دن محبت سے، 11ویں دن آپ دیکھو پھٹا شروع، وہ اس کی بات دل پہ لے کے بیٹھ گیا، اس نے مجھے یہ کیوں بول دیا، وہ اس کی بات دل، یہ ہوتا ہے، یہ انسان کی نیچر ہے. تو اس میں حل یہی ہے کہ بس جانے دو. نافرمان توبہ ایسے کر کے رات کا کھانا نہ کھائیں تو کیا وہ جلدی بوڑھا ہوگا، بتا دیا میں نے رات کا کھانا نہیں کھاؤ، تھوڑا سا بس 7 بجے سے پہلے تھوڑا بہت کھا کے سو جاؤ. باقی میں بھی اس پہ عمل نہیں کرتا، بس باتیں کرنے پہ. ٹھیک ہے یار، نیند ہی نہیں آتی رات کا کھانا نہیں کھاؤ تو. میرے خالو اقبال بخاری دل کے ہسپتال میں داخل ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا فرمائے. دل سے دعا ہے جی، اللہ تعالیٰ سے عطا فرمائے. یہ دیکھو جو دل کا بیماری ہے نا، ڈاکٹروں سے سنا ہے 15 سال آپ بد پرہیزی کرتے ہو تب جا کے آپ کا ہارٹ خراب ہوتا ہے. یعنی اچانک دل خراب نہیں ہو جاتا. 15 سال سے کچھ ایسے غلط پراٹھے کھا رہے ہوتے ہو آپ، اور اتنی غلط چیزیں کھا رہے ہوتے ہو کہ فطرت آپ کو 15 سال سنبھلنے کا موقع دیتی ہے. 15 سال کم نہیں ہوتے. تو جس کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے نا، غالب یہ ہے کہ 15 سال سے باڈی میں مسلسل کوئی غلط چیز جا رہی ہے. تو اللہ میاں نے ہماری باڈی کو بڑا خاندانی، گردے، ہماری کڈنی اتنے اسٹرانگ اللہ نے ایک ہماری باڈی کا پارٹ بنایا ہے نا. میں نے کڈنی اسپیشلسٹ سے سنا ہے کہ اتنا اسٹرانگ حصہ ہے نا یہ باڈی کا، اس کا خراب ہونا بہت مشکل ہے، لیکن ہر تیسرا چوتھا آدمی گردے کا مریض ہے. اس کا مطلب اتنا اسٹرانگ ہو کے بھی کچھ اتنی غلط چیزیں مسلسل باڈی میں ڈال رہے ہیں کہ گردے فیل ہو جاتے ہیں. تو اللہ میاں نے بہت خاندانی ہماری باڈی بنائی ہے، ہم اس کو ظلم زیادتی کر کر کے مسلسل ٹارچر کرتے ہیں ہم اس کو، تب جا کے اس کا بیڑا غرق ہوتا ہے.